الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت، اور یہ عشرہ مغفرت جو ہے یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف لوٹتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور آنے والے جمعہ کو ہم 20 روزے پورے کر کے آخری عشرہ میں آخری عشرہ وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ. ہم آخری عشرے میں یا داخل ہو چکے ہوں گے یا داخل ہونے والے ہوں گے. تو بہرکیف آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں تلاوت کی گئی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والوں، اہل ایمان قائم کرو نماز جمعہ کو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے اگر اس وقت کوئی بھی اپنے اللہ سے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے، اگر وہ دعا خیر کی دعا ہو، اگر وہ دعا خیر کی دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے جو دن رات، یعنی کہ جمعہ کی رات اور دن، یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اللہ تعالی 600 جہنم کے قیدیوں کو آزاد نہ فرماتے ہوں۔ یہ 24 جو گھنٹے ہوتے ہیں جمعرات اور جمعہ کے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 600 جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس نے نماز پڑھ لی اس کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جو بھی انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پریشان حال شخص کی بھی اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو مصیبت زدہ انسان ہوتا ہے اس کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن حکیم، جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ختم قرآن کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ختم میں قرآن کے وقت انسان کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ ابن عساکر کی روایت ہے۔ اور اسی طرح قبولیت دعاؤں میں سے بارش کا وقت، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ 3 وقتوں میں مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ ان میں ایک وقت بارش کا وقت بھی ہے۔ مسافر کی دعا، جب انسان کسی سفر میں ہوتا ہے، اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 3 دعائیں، روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ مظلوم جب اللہ کے ہاں کسی انسان کے بارے میں بد دعا کرتا ہے تو پھر اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔
ڈائریکٹ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح والد کی بیٹے کے حق میں دعا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ بلا شبہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، 3 دعائیں۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، یہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور مغرب عشاء کے درمیان اور بالخصوص رمضان المبارک کے اوقات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان انسان جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ لیکن ہم نے ایک سلسلہ، ایک طریق بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ حضرات روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز مغرب کے بعد آرام، استراحت فرمانا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور اس دوران سو جانا، نیند کرنا، حالانکہ یہ انتہائی اس کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان مت سو، لیکن ہم سوتے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، پھر تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سونے کے عادی ہوتے ہیں مغرب کے بعد، افطاری کے بعد، کیونکہ شیطان تو وہ مقید ہو چکا ہے، وہ تو قید ہو چکا ہے، لیکن اس کے چیلے تو ہیں نا، اور پورے سال کے اثرات بھی انسان کے مرتب، یہ نفس جو ہے اس پر مرتب ہوتے ہیں، تو وہ سارا سرہانے رکھا اور نیند آ گئی، اور پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ جناب کے سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس وقت سونے سے احتیاط برتی جائے، کوشش کی جائے کہ نہ سویا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقت قلب کے وقت بھی اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ سے مانگوں تو رو کر مانگوں۔ تو حدیث شریف میں رقت قلب کے وقت کی دعا کو غنیمت کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقت قلب جب انسان پر طاری ہوتے ہیں تو پھر اس کو غنیمت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہے۔ میں اپنی آخری بات گفتگو کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آخری گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے دوست اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے اور فدیہ کے حوالے سے۔ ایک بات تو بڑی توجہ طلب ہے، وہ غور سے سن لیں۔ عارضی مریض صحت کی، جو عارضی مریض ہے جس کی صحت کی امید ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے گا، یا جو رمضان کے بعد سردیوں کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے بعد روزے قضا کرنا لازم ہے اس پر، اس کا فدیہ دے دینا کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وہ فدیے کی آڑ میں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس شخص کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو عارضی مریض ہے، چند دنوں کا مریض ہے، بخار کی حالت ہو گئی ہے یا کوئی اور بیماری، اور پھر وہ سردیوں میں صحت مند ہو جاتا ہے اور روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ فدیے کو ترجیح نہ دے، بلکہ وہ روزے رکھنے کو ترجیح دے۔ قضا اس پر لازم ہے، صرف فدیے پہ گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ وہ ضعیف شخص، بزرگ، عمر رسیدہ، وہ افراد
جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جو سال کے کسی بھی موسم میں روزہ رکھنے کی بالکل سخت نہیں رکھتے کسی بھی حوالے سے، عمر کے اس حصے میں ہیں، ضعیف العمری ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ لیکن جو صحت مند ہے، عالمی مریض ہے، وہ اس فدیے کی آڑ میں رمضان المبارک جیسے عظیم الشان روزوں کو نہ چھوڑیں۔ پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، اکٹھا کر کے دے دے، گنجائش ہے۔ اگر الگ الگ کر کے دینا چاہتا ہے روز کے حساب سے، روزے کا فدیہ جو ہے جیسے فطرہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، اسی کے برابر 80 روپیہ 100 روپیہ دے دے روزانہ، تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور میں نے یہ پمفلٹ بھی لگوایا ہے، ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، فوت شدگان جو لوگ ہیں ان کی بہت ساری بعض لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رعایت رکھی ہے۔ فدیہ ہے، ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ جو ان کے بزرگ، جو ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کے ذمے نمازیں قضا تھیں، تو نمازوں کا فدیہ ادا کیا جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر میت کے ذمے کچھ نمازیں باقی ہوں اور اس نے نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو اپنے ورثاء کو، تو وہ اس کے ترکہ کے 1/3 حصے سے فدیہ ادا کرنا اس کے لیے شرعاً واجب ہے۔ بہت بڑی مصیبت سے وہ بچ جائیں گے، جو والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازیں اس پر واجب فرض تھیں، وہ قضا ہو گئی۔ اور اگر اس مرنے والے نے وصیت نہ بھی کی ہو تو پھر ورثاء کو، اولاد کو یہ حق حاصل ہے، والدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر اپنے ذاتی مال سے، ذاتی ورثہ سے، اپنی رضامندی سے حسب توفیق اس کی رہی ہوئی نمازوں کے فدیہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ فدیہ نمازوں کا ایک فدیہ ہے اس دنیا سے جو پردہ فرما گئے ہیں، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک نماز کا جو فدیہ بنتا ہے، ایک نماز کا موجودہ دور کے حوالے سے وہ 80 روپیہ بنتا ہے، 80 روپیہ ایک نماز کا۔ یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جو اس دنیا سے پردہ فرما جانے والے والدین جو ہے اپنی بہت بڑا ورثہ اولاد کے لیے چھوڑ گئے ہیں، بہت بڑا مال و متاع چھوڑ کر گئے ہیں، تو پھر یہ بچوں کو، ان کی اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کے ذمے جتنی بھی نمازیں ہیں قضا، ان کا فدیہ ادا کریں۔ اور ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ 80 روپے بنتا ہے، اور یومیہ 5 نمازوں اور وطر سمیت، کیونکہ وطر بھی واجب ہے، یہ بھی قضا لازم ہے اس پر، یہ تمام 5 نمازوں اور وطر سمیت جو ہے وہ 480 روپیہ یومیہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 480 روپیہ یومیہ بنتا ہے، احتیاطاً 500 روپیہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ باتیں بڑی اہم تھیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ تو صدقہ الفطر جو ہے وہ ہمارے علاقائی ریٹ کے اعتبار سے، گندم کے حوالے سے، وہ تو بنتا ہے 80 روپے کا صدقہ الفطر ایک آدمی کا۔ ہاں اگر جو انسان صاحب حیثیت ہے
اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہوا ہے، دنیاوی دولت سے، تو پھر وہ 3.5 سیر جو کے حساب سے فی کس 200 روپیہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کھجور 350 سیر کے حساب سے، آج کل کھجور جس طرح انداز سے مہنگی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمان جن کی کیا کہتے ہیں پہلی رکعت قضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی، بڑے بڑے ماشاءاللہ دکاندار جو غیر رمضان میں جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ رمضان میں 100 روپے کی بیچتے ہیں، اور وہ بیچ کر فوراً وہ کہتے ہیں جی جلدی کرو 100 روپے کی چیز بیچ کر نماز تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے۔ یہ ہماری ایک سماجی کمزوری ہے بہت بڑی۔ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں انتہائی ناجائز منافع خوری، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ جائے۔ یہ بھی ایک وبال ہے امت پر۔ تو کھجور جو ہے 3.5 موجودہ جو ریٹ چل رہا ہے 3.5 سیر کے حساب سے، تو 850 روپے فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کشمش دراخ جسے ہم بولتے ہیں 3.5 سیر کے حساب سے 1500 روپیہ فی کس کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ سب سے کمزور جو یعنی کہ سب سے رعایتی جو اپنا فدیہ ہے، اپنا صدقۃ الفطر ہے، وہ گندم کا ہے 80 روپے کے حساب سے، جو 200 کے حساب سے، کھجور 850 کے حساب سے، اور کشمش کے حساب سے اگر انسان دینا چاہے صاحب حیثیت تو 1500 فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔